اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مناسبات، حالات و واقعات میں چند اہم موضوعات ہیں جن کے متعلق آگاہی لازمی ہے۔ سب سے بڑی عظیم مناسبت ماہ مبارک رمضان ہے، لیکن اس مناسبت کے ذکر سے پہلے ایک تلخ اور ناگوار حادثہ افسوسناک جو کراچی میں پیش آیا ہے رمضان کے آغاز میں ہی، اور وہ آتش سوزی کا واقعہ ہے۔ چند ہفتوں کے دوران یہ دوسرا بڑا آتش سوزی کا واقعہ ہے۔ پہلا ایک تجارتی پلازے میں عمارت میں پیش آیا تھا، جس میں متعدد افراد جان بحق ہوئے اور زخمی ہوئے اور بہت زیادہ مالی نقصان بھی ہوا۔ اور گزشتہ روز کراچی میں ایک رہائشی عمارت کے اندر گیس جمع ہونے سے دھماکہ ہوا اور زمین بوس ہو گئی عمارت، اور اس کے اندر بھی خبر کے مطابق 16 افراد جان بحق ہوئے ہیں اور کچھ زخمی ہیں۔ البتہ ان نقصانات کی ابھی صحیح تعداد، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، وقت کے اوپر نہیں اناؤنس ہوتی، چونکہ ملبہ ہٹایا جا رہا ہوتا ہے، رسائی مشکل ہوتی ہے، گلیاں تنگ ہوتی ہیں، جس وجہ سے دیر سے نقصان کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہرکیف ماہ مبارک رمضان کے آغاز میں یہ بہت ہی تلخ اور ناگوار واقعہ ہے۔ حادثہ دیدگان کے تمام جان بحق افراد جو اس ماہ مبارک میں عبادت کے لیے ظاہراً اٹھے تھے اور حادثے کا نتیجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ان کے لواحقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ دو موضوع اس واقعہ کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ اس طرح کے واقعات کراچی میں اور دیگر شہروں میں مسلسل تکرار ہوتے ہیں، جیسے تجارتی جگہوں پر یا رہائشی مقامات کے اوپر۔ اسلام آباد میں پے در پے گھروں کے اندر گیس کے حوادث اور سلنڈر پھٹنے کے حوادث رونما ہوئے۔ اسی طرح دکانوں پر جہاں بجلی کا استعمال ہے یا گیس کا استعمال ہے، احتیاطی تدابیر نہیں کی جاتی، اور جس کے نتیجے میں یہ حادثات رونما ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی کمی جو اس شعبے میں نظر آتی ہے، جس وجہ سے یہ حادثات روزمرہ افسوسناک واقعات رونما ہوتے ہیں، یہ عوامی آگاہی کا فقدان ہے کہ وسائل کو استعمال کرنے میں اور گھروں کے اندر گیس یا بجلی کے استعمال میں یا دیگر چیزیں جو انسان استعمال میں رکھتا ہے اپنے، خواہ وہ مشینی شکل میں ہوں یا نہ ہوں، ان کے متعلق صحیح آگاہی لوگوں میں نہیں ہوتی، اور آگاہی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ نہ تعلیمی ادارے لوگوں کو روزمرہ معمول کی یہ آگاہی دیتے ہیں حفاظتی تدابیر، اور نہ ہی میڈیا یہ کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو ان حفاظتی تدابیر سے آگاہ کیا جائے، اور نہ ہی مذہبی مراکز میں، مساجد، مجالس اور محافل میں لوگوں کو اس طرح کی آگاہی دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں عوام اکثر اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے بڑے بڑے حادثات کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی خطرات میں ڈالتے ہیں۔ جیسے تجارتی پلازا میں جو آگ لگی وہ کسی ایک کی غلطی سے لگی، لیکن جتنے افراد وہاں سے وہ سارے وہاں پر حادثے کا شکار ہوئے اور اتنے خاندان سوگوار ہو گئے۔
اس کے متعلق عوامی آگاہی پہلے تو خود عوام حادثات سے بچنے کے لیے لازم ہے، شرعی طور پر بھی واجب ہے ان کے اوپر کہ احتیاطی تدابیر ہر کام کے اندر ملحوظ رکھیں، جو عموماً نہیں ہے، لاپرواہی برتی جاتی ہے، تعمیراتی کاموں میں احتیاطی تدابیر نہیں ہوتی، اور اسی طرح ٹرانسپورٹ میں سڑک پر گاڑیاں چلانے، موٹر سائیکلوں میں احتیاطی تدابیر نہیں ہوتی، اور اسی طرح حتیٰ اسپتالوں کے اندر بھی بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے احتیاطی تدابیر نہیں ہوتی، گھروں کے اندر نہیں ہوتی، جبکہ دنیا میں رائج ہے یہ اس وقت کہ حکومتیں بھی سختی کرتی ہیں، عوام کو آگاہ بھی کرتے ہیں اور قوانین بنا کے ان قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرواتے ہیں تاکہ اس قسم کے حادثات روزمرہ گلی کوچے میں اور گھر گھر میں رونما نہ ہوں، اور جب تک وہ سٹینڈرڈز پورے نہ ہوں، معیارات حفاظتی، عموماً حکومتیں متعلقہ وسائل کی اجازت نہیں دیتی، لائسنس نہیں دیتے، اور آ کے معائنہ کرتے رہتے ہیں گاہے گاہے آ کر ان تمام چیزوں کے استعمال کا، کہ اس چیز کی شدید کمی ہے، عوامی آگاہی کی اور اسی طرح حکومتی اہتمام کی بھی کمی ہے۔ دوسری بڑی چیز جو ان حادثات کے موقع پر سامنے آتی ہے وہ امدادی نظام کی کمی ہے۔ حادثات احتیاط کریں تو بھی بالآخر کچھ نہ کچھ حادثات رونما ہوتے ہیں، یا انسانی غلطیوں کی وجہ سے، یا ان وسائل کے اندر خرابی کی وجہ سے، یا غیر متوقع، غیر پیش بینی شدہ عوامل کی وجہ سے حادثات رونما ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ لیکن اگر حادثات کو مد نظر رکھا جائے کہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں اور شہری زندگی گزار رہے ہیں حادثات کا وقوع یقینی ہے، تو امدادی کام اسی نوعیت کا اور امدادی نظام بنایا جائے تاکہ حادثات کی صورت میں فی الفور امدادی کام لوگوں کو بھی پتہ ہو، آگاہی دی جائے اور امدادی ٹیمیں بھی پہنچائیں تاکہ کم از کم نقصان ہو۔ اور تیسری چیز جو حادثات کے وقت اکثر جس کا ذکر اخباروں میں آتا ہے وہ راستوں کی محدودیت ہے، تنگ گلیاں ہیں اور امداد رسانی کے لیے گاڑی کے آنے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ اگر گلی کھلی ہے، سڑک کھلی ہے تو اس کے اوپر تجاوزات ہیں بے شمار، لوگوں نے اپنے سیڑھیاں روڈ کے اندر بنائی ہوتی ہیں، گاڑیاں کھڑی کی ہوتی ہیں اور ریڑیاں کھڑی کی ہوتی ہیں، ہر طرح سے راستے مسدود ہوتے ہیں اور حوادث کی صورت میں امدادی ٹیموں، امدادی گاڑیوں کو راستہ نہیں ملتا۔ اس وجہ سے ملک بھر میں آئے دن ہمیں یہ حوادث دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں نقصان ہوتا ہے، شدید نقصان ہوتا ہے، اور یہ کراچی آتش سوزی کا واقعہ بہت ہی دل خراش واقعہ ہے کہ جہاں پر دھماکہ ہوتا ہے، آگ لگتی ہے یا گیس جمع ہوتی ہے اور دھماکے سے عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ ایک چیز جو خصوصاً کراچی کے بارے میں نمایاں ہے اور اسے ضروری ہے ذکر کرنا کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، اور پاکستان کی جتنی اقتصادی توانائی ہے وہ زیادہ تر کراچی کے اندر ہے، بندرگاہ ہونے کی وجہ سے، ایئرپورٹ ہونے کی وجہ سے، صنعتی علاقہ ہونے کی وجہ سے، آبادی کے اس عظیم تراکم کی وجہ سے جہاں آبادی بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح باقی کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کراچی دنیا کے معتبر بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن کراچی شہر میں جب انسان جاتا ہے، کراچی والے تو شاید خوگر ہو گئے ہیں، انہیں عجیب نہیں لگتا ہوگا، لیکن باہر سے آنے والے یعنی پاکستان کے دیگر شہروں سے جانے والے جو کبھی کبھار جاتے ہیں یا بیرون ملک سے آنے والوں کو یہ چیزیں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ کراچی ایک اجڑا ہوا شہر نظر آتا ہے، اس کثرت کے ساتھ، آبادی کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ، اور اتنے وسائل کے ہوتے ہوئے کراچی تباہ حال شہر نظر آتا ہے۔
ایسے جنگ زدہ قسم کا شہر جس کی کوئی چیز، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں، سڑکوں کے کنارے جدول ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، درختوں کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، سبزہ کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہوتی، بلڈنگیں کسی صحیح طرز پر نہیں بنائی جاتی، ان کی حفاظت کا انتظام نہیں ہوتا۔ بہرکیف جس علاقے میں بھی جائیں، حتیٰ وہ آبادیاں جو نقشے کے تحت بنتی ہیں اور مہنگی بنتی ہیں، جیسے ڈیفینس، کراچی میں ڈیفینس میں بھی جائیں تو وہ بھی اسی طرح سے لگتا ہے، اس کی سڑکیں، اس کے اندر کچرا، اس کی گندگی اور وہاں باقی مسائل سارے نظر آتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں ایک تو عوامی آگاہی بھی کی کمی ہے، شدید کمی ہے، چونکہ کراچی میں جتنا کچرا بنتا ہے وہ سارا گلیوں میں ہی ڈال دیا جاتا ہے اور آئے دن کچرے کی وجہ سے بڑے بحران پیدا ہوتے ہیں۔ عوامی اگر آگاہی ہو تو کم از کم شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں جو عوام کا حصہ ہے وہ عوام ادا کر سکتے ہیں، لیکن عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ نہیں کرتے۔ حکومت بھی جو سندھ میں یا کراچی میں بنتی ہے، ان کی ترجیحات میں کراچی شہر کو سنوارنا، بنانا، سجانا اور آباد کرنا نہیں ہوتا، ان کی ترجیحات سیاسی ہوتی ہیں۔ اور کراچی ایک بڑی مشکل کا شکار اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر متضاد رجحان رکھنے والی پارٹیاں اور قوتیں موجود ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو کراچی کی تعمیر میں شاید رکاوٹ بھی بنتی ہیں اور دباؤ بھی ڈالتی ہیں۔ جیسے ابھی موجودہ حکومت ہے تو اس کے مقابل میں دوسری جماعت ہے جو ہمیشہ اس حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ بہرکیف 3-4 بڑی سیاسی طاقتیں ہیں کراچی کے اندر جنہوں نے ضد کی سیاست اختیار کی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو ناکام کرنا، ایک دوسرے کو پچھاڑنا۔ اور تیسری چیز یا چوتھی چیز جو کراچی میں عام موجود ہے وہ مافیا ہے کراچی کے اندر۔ وہی مافیا سیاست میں بھی ہے، وہی مافیا بیوروکریسی میں بھی ہے، وہی مافیا تجارت میں بھی ہے، وہی مافیا جس کا شہر کے اوپر کنٹرول ہے مکمل طور پر۔ جیسے آج دن ہم سنتے ہیں کہ ٹینکر مافیا ہے وہاں پر اور کیا کیا مافیاز ہیں وہاں پر۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک شہر پورا مافیا کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے تو پھر اس میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ شہر کو آباد کریں گے، شہر کی مشکلات حل کریں گے یا عوام کے لیے سہولتیں پیش کریں گے۔ ایک عام چیز جو نظر آتی ہے، روزانہ کی خبر بن چکی ہے، معمول کی، جس دن انسان خبر نہیں پڑھتا، یعنی موقع نہیں ملتا اخبار پڑھنے کا، لیکن یہ ضرور توقع ہوتی ہے کہ کراچی میں گٹر میں گرے ہوں گے لوگ، بچے گرے ہوں گے، بچیاں گری ہوں گی، راہگیر گرے ہوں گے۔ کتنی اموات روزانہ گٹر میں گرنے سے ہو جاتی ہیں، یا ڈمپرز اور ٹینکرز کی ٹکروں سے موٹر سائیکل سوار راہگیر ان کے نیچے آ کے موت ان کی ہو جاتی ہے۔ انسان نہ بھی اخبار پڑھے تو کراچی کے بارے میں گویا ایک قسم کا یقین وثوق ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کراچی میں ہو رہا ہوگا، اور یہ اس طرح سے لوگوں کا معمول بن گیا ہے کہ ان کو اب حوادث میں شمار نہیں کرتے بلکہ معمولات میں شمار کرتے ہیں۔ بہرکیف کراچی اہمیت کے لحاظ سے، کراچی اپنی مرکزیت کے لحاظ سے، کراچی اپنی عظمت کے لحاظ سے، اور کراچی کے اندر جو مختلف طبقات ہیں ان کے لیے یہ انصاف نہیں ہے کہ اس طرح کا شہر یا اس طرح کی زندگی انہیں میسر ہو۔ اور ایک چیز جو ہم نے پہلے بھی کراچی والوں کے لیے ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کی ہے کہ مثال کراچی والے چونکہ پیسے والے لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، بڑی صنعتیں وہاں ہیں، تجارت کا مرکز ہے اور بندرگاہ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ سارا وہاں سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دولت و ثروت کے لحاظ سے کراچی میں کوئی کمی نہیں ہے، اور آئے دن کراچی کے سیاستدان وفاقی حکومت کو یہ طعنہ دیتے رہتے ہیں کہ اسلام آباد کراچی کی آمدن سے چل رہا ہے اور پنجاب کراچی کی آمدن سے چل رہا ہے، یا بہرکیف سیاسی بیانات ہیں یہ، ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کراچی کی آمدن پنجاب میں آ جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کراچی کے اندر جو اقتصادی سہولتیں ہیں پنجاب اس سے ضرور استفادہ کرتا ہے۔ اگر کراچی بندرگاہ نہ ہو تو پنجاب کے تجارت متاثر ہوگی، اور اسی طرح کراچی صنعت نہ ہو تو
تجارتی کام میں خلل آئے گا۔ یہ باتیں ٹھیک ہیں کہ کراچی وسائل کے لحاظ سے غنی شہر ہے، بے نیاز ہے، لیکن مافیا اور سیاسی جماعتیں اور تنظیمیں اور مختلف قسم کے طبقات کراچی کے وسائل کو ضائع کر دیتے ہیں اور کراچی کی تعمیر پر اور کراچی کی بناوٹ پر خرچ نہیں کرتے۔ یہ حکومت کی نااہلی بھی ہے یہ۔ لیکن ہمارے پاس پاکستان میں ایک مثال ہے سیالکوٹ کی۔ سیالکوٹ کراچی کی نسبت بہت چھوٹا سا شہر ہے، ایک محلے کے بھی شاید برابر نہ ہو، چھوٹا شہر ہے کراچی سے، صنعتی شہر ہے، اور اس کے اندر سیالکوٹ کے رہائشیوں نے، انہی سرمایہ داروں نے، صنعت کے مالکین نے آپس میں ایک سمجھوتا کر کے یا آپس میں ایک تعاون کی فضا قائم کر کے سیالکوٹ کے لیے بہت تعمیراتی کام کیے ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، انہوں نے ایئرپورٹ بنایا ہے، ایئر لائن بنائی ہے۔ اپنے شہر کو آباد رکھنے کے لیے عام عوام کا یا سرمایہ دار طبقے کا بڑا اہم کردار ہے۔ کراچی میں چونکہ بڑے سرمایہ دار ہیں، شاید کل سیالکوٹ کا سرمایہ ملا کر کراچی کے 3-4 سرمایہ داروں کے برابر بنتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود کراچی اتنے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے ہوتے ہوئے بھی ویران ہے، اور کراچی اس طرح سے آباد نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ اگر یہ سرمایہ دار سڑکیں نہیں بھی بناتے، کم از کم جو ان کی اپنی جائیدادیں ہیں ان کو طریقے سے سلیقے سے بنائیں تاکہ شہری سہولتیں اس کے اندر بھی ہوں اور یہ لوگوں کے عوام کے لیے بھی یہ خدمات پیش کریں۔ ایک تو حادثات نہ ہوں، جیسا کراچی میں جو بہت ہی نیک خیر لوگ ہیں، ایک عبدالستار عیدی تھے جنہوں نے کراچی میں ایک خیریہ کی بنیاد ڈالی اور لاشیں اٹھاتے تھے، بیماروں کو اٹھاتے تھے، لا علاج، لا پتہ، لا وارث لوگوں کی پناہ گاہ بنے ہوئے تھے، اور ابھی ان کی تنظیم بھی کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چند اور تنظیمیں بھی وجود میں آ رہی ہیں، چھیپا اور اسی طرح اور ناموں سے کام کر رہے ہیں لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیراتی کام بھی کثرت سے ہوتے ہیں اور کراچی والے اس میں حصہ ڈالتے ہیں، لیکن یہ سروسز، یہ خدمات جو بہت اعلیٰ ہیں، اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ اجر دے جو یہ پیش کر رہے ہیں، لیکن ان سے کراچی کا منظر تبدیل نہیں ہوگا ایمبولینسیں چلانے سے اور حادثات میں لاشیں اٹھانے سے۔ اصل کام تو یہ ہے کہ حادثات کو روکا جائے، اور اس بارے میں ظاہر خیراتی تنظیمیں منتظر ہوتی ہیں حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، دھماکہ ہو جائے، پھر ان لاشوں کو آ کے سنبھالنے کا کام کرتے ہیں، ان کا اتنا کام ہے۔ لیکن کچھ خیراتی تنظیمیں بنیں جو شہر بنانے، شہر سنوارنے، شہر کو آباد کرنے، شہر کی تعمیر کرنے میں بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سڑکیں اگر ٹوٹی ہوئی ہیں تو یہی سرمایہ دار، مثلاً ایک آدھ دفعہ اس موقع ملا ہے کہ کراچی کے صنعتی علاقوں میں جانے کا ملاقات کے لیے یا کسی ادارے کو دیکھنے کے لیے، تو وہاں دیکھا ہے کہ صنعتی علاقوں کی سڑکیں عام شہری علاقے سے بھی زیادہ خراب ہیں اور تباہ حال ہیں، جبکہ وہاں پر روزانہ ہیوی ٹریفک رہتی ہے، کنٹینرز کا آنا جانا رہتا ہے، ٹرک ڈمپرز آتے جاتے ہیں، اور سڑکیں ان کی بہت ہی ناگفتہ حالت میں ہیں کہ نہ ان پہ پیدل انسان چل سکتا ہے، نہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہے، نہ گاڑی چلا سکتا ہے۔ اور کم از کم یہ صنعتی ایریے کے سرمایہ دار یہ اپنی فیکٹری کے آگے تو روڈ بنا سکتے ہیں۔ یہاں جامعہ ہمارا ایک دینی ادارہ ہے اور اس کے فرنٹ پہ روڈ ہے، جامعہ روڈ جس کا نام رکھا گیا ہے، اور یہ جامعہ نے خود بنایا ہے، گورنمنٹ نے نہیں بنایا۔ ابھی ایک آگے چند میٹر روڈ جو رہتا تھا رہائشی کالونی کے اندر جا رہا تھا، وہ چونکہ جامعہ کی حد سے باہر تھا، اسے جامعہ نے نہیں بنایا، موجودہ پنجاب حکومت نے وہ تکمیل کر دیا ہے، لیکن بڑا حصہ سڑک کا جامعہ نے خود بنایا ہے۔ اور یہ کام ایک فیکٹری والے اپنی سہولت کی خاطر کر سکتے ہیں، ساتھ عوام کو بھی سہولتیں ملے۔ بہرکیف کراچی میں یہ توانائیاں بھرپور موجود ہیں، اور کاش کہ اتنا شعور بھی آ جائے عوام میں بھی، مختلف طبقات میں بھی، کہ وہ عوام کو آگاہ بھی کریں اور ان حوادث سے روک تھام بھی کریں، انسداد بھی حوادث کا کریں۔
یہ کام کر سکتے ہیں لوگ، لیکن شعور کی ضرورت ہے، ایسے شعور پھیلانے والے اداروں کی یا طبقات کی ضرورت ہے جو عوام میں سماجی شعور پھیلائیں، جو کام ظاہراً ابھی نظر نہیں آتا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ان حادثہ دیدگان کے غم کو، ان کے صدمے کو برداشت کرنے کی اللہ انہیں توفیق دے، اور زخمیوں کو اللہ صحت دے، صحت یابی دے، اور جو جان بحق ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس ہفتے کی بڑی مناسبت، اہم مناسبت جو آئندہ بھی چند ہفتے جاری رہے گی، ماہ مبارک رمضان ہے، اور آج 2 رمضان المبارک ہے پاکستان کے افق کے مطابق۔ حلول ماہ مبارک رمضان تمام مسلمین عالم، تمام مومنین اور تمام عبادت گزاران کو اور ملت اسلامیہ کو تبریک عرض ہے، مبارکباد عرض ہے، تہنیت عرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں مومنین کو اپنی خصوصی برکتوں، رحمتوں اور الطاف و عنایات سے نوازتا ہے۔ اللہ نے اہتمام کیا ہے، اور اس کے اوپر مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ ان مناسبتوں پہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے۔ ماہ مبارک رمضان ظاہر فضیلت اس کی، عظمت اس کی، معنویت اس کی ایک مسلمات میں سے ہے، یہ بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل، یعنی وہ چیز جو پہلے سے مسلم ہے، پتہ ہے لوگوں کو، عظمت و حقانیت ماہ رمضان، اسی کو بار بار تکرار کرتے رہنا یہ علم بھی شمار نہیں ہوتا، مفید بھی نہیں ہے، اور لوگ اس سے کوئی خاطر خواہ استفادہ بھی نہیں کرتے، چونکہ واضح چیز ہے، مسلم چیز ہے، اور ہر ایک کے علم میں ہے عظمت ماہ مبارک رمضان۔ جو چیز مہم ہے جاننا مومنین کے لیے ماہ مبارک رمضان میں، جیسا استقبال ماہ رمضان کے ایک مجلس میں جو چند دن پہلے لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں مرکز تعلیم القرآن میں رکھی گئی تھی، اس کا افتتاح بھی تھا۔ وہاں پر خطبہ نورانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطبہ شعبانیہ ان مومنین کے لیے قرات کیا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، اور مختصر ترجمہ بھی اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح آج خطبہ جمعہ میں بھی ماہ مبارک رمضان کے متعلق جو طالب علمانہ عرائض تھے خطبے کی حد تک بیان کیے ہیں، اور اس ہفتگی گفتگو میں بھی چونکہ مناسبات اس کا اہم حصہ ہوتا ہے ہفتہ وار گفتگو کا، تو مناسبتوں میں سب سے عظیم مناسبت ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ رمضان معمول کے مطابق آتا ہے ہر سال، اور وہی تکراری امور، وہی رائج امور، وہی روزمرگی اور روٹین کے ساتھ آتا ہے اور گزر بھی جاتا ہے۔ کچھ لوگ توفیق حاصل کرتے ہیں اس میں عبادتوں کی اور روزے کی، افطار کی، نماز کی اور عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خوش قسمت لوگ ہیں، خوش نصیب ہیں جنہیں ماہ مبارک رمضان میں یہ توفیق نصیب ہوتی ہے، اور کچھ بد قسمت کہہ لیں، بد نصیب لوگ ہیں جو ماہ رمضان آتا ہے لیکن وہ معمولات اپنے روزمرہ کے جس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ماہ رمضان بھی گزار دیتے ہیں، اور خدا نخواستہ بعض روزہ بھی نہیں رکھتے، یا نماز بھی نہیں پڑھتے، یا عمرہ بھی نہیں کرتے، یا دعا و مناجات و قرآن بھی نہیں پڑھتے۔ یہ محروم طبقہ ہے، اور ان کی نسبت وہ لوگ جو توفیق حاصل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور عبادات انجام دیتے ہیں، وہ خوش نصیب طبقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے۔ لیکن یہ طبقہ جو مومن ہے، متدین ہے، اور عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اپنی روزمرہ زندگی میں اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں
عمل کرتے ہیں، رات کرتے ہیں، حتی المقدور حد تک عبادتیں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور آداب رمضان بھی بجا لاتے ہیں۔ چونکہ یہ پابند ہیں ماہ مبارک رمضان کے، ان کو عظمت رمضان، حقیقت رمضان معلوم ہے اور اپنے تئیں کوشش بھی کرتے ہیں اور اہتمام بھی اچھا خاصا کرتے ہیں، یہ زیادہ اہم طبقہ یہ ہے جو ماہ رمضان کی قدر و معرفت رکھتا ہے اور ماہ مبارک رمضان میں عبادت بھی انجام دیتا ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور معمولات زندگی بھی انجام دیتے ہیں، یعنی رمضان کے معمولات۔ ان کے لیے ضروری ہے کچھ باس کرنا، آگاہی دینا، چونکہ ماہ مبارک رمضان بھی اس طبقے کے نزدیک جو اہل عبادت و اہل صوم و اہل قرآن ہیں، انہوں نے ایک معمول بنا لیا ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے، جیسے قرآن کریم ختم کرنا ہے اور کرتے ہیں۔ ابھی جب سے ٹیکنالوجی کا رواج ہوا ہے اور موبائل، اسمارٹ موبائل لوگوں کے پاس آئے ہیں اور فاسٹ ٹیکنالوجی انہیں میسر آئی ہے، تو یہ کام کم ہو گیا ہے۔ پہلے گھروں میں خواتین، مومن گھروں میں، متدین گھرانوں میں خواتین باقاعدہ ختم قرآن کرتی تھیں، بچوں سے ختم قرآن کراتے تھے۔ بڑے کوشش یہ ہوتی تھی کہ ماہ رمضان میں کم از کم ایک دفعہ پورا قرآن ختم کر دیا جائے، یعنی پورا پڑھ دیا جائے، ختم کرنے سے مراد پورا قرآن پڑھ دیا جائے۔ اور بعضوں کو زیادہ توفیق ہوتی تھی، وہ ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن پڑھ دیتے تھے، 10 دنوں میں ایک پورا دورہ قرآن کی ساری صورتوں کی تلاوت کر دیتے تھے اور سارے پارے پڑھ دیتے تھے، اور بعض کمتر پڑھتے تھے۔ باہر کیف قرآن سے ایک سروکار معمول کا حصہ ہے، ابھی بھی متدین مومن لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ ہر چند جو زیادہ اب ٹیکنالوجی کے گرفتار ہو چکے ہیں، اسیر ہو چکے ہیں، ان سے یہ توفیقات کم ہو گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سحر ہے، افطار ہے اور نوافل ہے، مستحبات ہیں، کرتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں تراویح کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے، یعنی مستحب نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور خود اس میں بحث ہے کہ آیا یہ شرعاً جائز ہے، درست ہے یا کام نہیں ہے۔ یہ اختلاف فقہی اپنی جگہ قائم ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں اس کا رواج موجود ہے اور تراویح پڑھتے ہیں لوگ۔ عشاء کی نماز کے بعد جا کے 20 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، 2 رکعت کر کے، اور بیشتر جگہوں پر اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر شوق سے حصہ لیتے ہیں۔ چونکہ تراویح پڑھانا بھی ایک، اس کے اندر دوسرا پہلو بھی موجود ہے کہ وہ حافظین کرام جو تراویح پڑھاتے ہیں، قرآن انہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے، تو حافظین کے لیے قرآن کے استعمال کا سب سے بڑا ذریعہ تراویح ہی ہے۔ باقی تعلیم و تعلم بھی ہوتا ہے قرآن کا، لیکن زیادہ آمدن حفاظ کو تراویح پڑھانے سے ہوتی ہے، اس لیے حفظ کو بھی رونق ملتی ہے تراویح سے، اور پڑھ لیتے ہیں۔ اور لوگ بھی یہی تراویح میں شریک ہو کے جو قرآن سن لیتے ہیں، پورا قرآن، اسے اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ باقی بھی طریقے ہیں جہاں مومن متدین حضرات رمضان گزارتے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان کے متعلق جو قرآن کریم نے رہنمائی دی ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً رہنمائی فرمائی ہے، اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ماہ رمضان جس معمول کے مطابق مومن متدین طبقے میں رواج پا چکا ہے، رسوماتی ہو گیا ہے، اس سے بہتر نتیجہ لیا جا سکتا ہے ماہ مبارک رمضان میں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان سے پہلے ایک موسم میں، ایک سال میں، رمضان کی آمد سے پہلے ماہ شعبان کے آخری جمعہ میں یا آخری ہفتے میں خطبہ بیان فرمایا، جو خطبہ شعبانیہ کہلاتا ہے۔ اصل سارا موضوع اس میں ماہ رمضان ہے، لیکن چونکہ شعبان میں یہ خطبہ بیان ہوا ہے تو اسے نام یہ دے دیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ خطبہ رمضانیہ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ماہ رمضان
کی عظمت، اس کی واقعیت اور حقیقت کی معرفت کروائی ہے، اور کہا ہے کہ آپ کی طرف ماہ رمضان آ رہا ہے، اقبال ماہ رمضان کا آپ کی جانب ہے، آپ اس ماہ کا استقبال کریں۔ اور پھر اس ماہ کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ یہ ماہ کیا فرصتیں، توفیقات لے کر آ رہا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت و نورانی خطبہ ہے جس کے اندر رسول اللہ نے ماہ رمضان گزارنے کا ایک مکمل شیڈول پیش کیا ہے کہ اس طرح سے یہ ماہ رمضان آپ لوگ گزاریں۔ اسے عرض کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کو، چونکہ ماہ رمضان جس طرح اللہ نے مقرر کیا ہے اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے، اس کے مطابق ماہ رمضان ایک مشق ہے، تربیتی مشق کا نام ہے۔ یہ مشق وہ عمل ہے جو تکرار کروایا جاتا ہے تاکہ انسان کے اندر مہارت پیدا ہو جائے اور انسان اس چیز پہ عبور حاصل کر لے جس کی مشق کروائی جاتی ہے، جیسے بچوں کو اسکول کی مشقیں گھر میں کروائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ مشقیں عام چیز ہے، یہ مشقیں جو فوجیوں کو کروائی جاتی ہیں، جنگی مشقیں آئے دن ہم سنتے ہیں کہ مختلف ممالک کی افواج جنگی مشقیں کر رہی ہوتی ہیں، پاکستان کی افواج، پاکستان کی زمینی فوج جنگی مشقیں کرتے ہیں اور نیوی کرتی ہے یا فضائیہ کرتی ہے۔ ان مشقوں کے اندر جنگ کی تیاری، جنگ کی مہارت، جنگی علوم، فنون اور حرب کے تمام ضابطے یہ جنگجوؤں سے، فوج سے کروائے جاتے ہیں۔ سال بھر انہیں پڑھایا جاتا ہے، لیکن مشقوں کے دنوں میں جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے وہ ان سے کروایا جاتا ہے۔ یہ عملی طور پر وہ ساری مہارتیں جو جنگ میں ضروری ہیں ان کو ایک فرضی ماحول بنا کر، فرضی جنگی ماحول بنا کر انجام دلوانا، یہ مشق کہلاتا ہے۔ قرآن کریم نے بہت ساری اس طرح کی مشقیں مقرر فرمائی ہیں، جن میں ایک سب سے بڑی مشق حج ہے، اور پھر اس کے بعد ماہ رمضان ہے، یا ایک لحاظ سے کہیں کہ رمضان حج سے بھی زیادہ بڑا مشقوں کا مہینہ یا مشق ہے، قرآنی و دینی مشق کا مہینہ ہے۔ یہی مشقیں انجام دینا، اس کو پاکستان کی جو مخلوط اردو ہے اس کے لیے لفظ ورکشاپ کا رواج زیادہ ہوا ہے، اور ورکشاپیں کرتے ہیں لوگ۔ تقریباً ہر شخص جو کسی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے اور کوئی مہارت ہے اس کے اندر یا سرکاری محکموں میں، تو ان کو سال بھر میں مختلف مشقیں اپنے اپنے شعبے کے لیے کرائی جاتی ہیں، لہٰذا ورکشاپ کے مفہوم سے آگاہ ہیں ہمارے لوگ، تعلیم یافتہ بھی، عطا جو غیر تعلیم یافتہ ہیں وہ بھی ورکشاپ سے آگاہ ہیں۔ اسی طرح جو یہ عمل ہوتا ہے اس کو فارسی میں کارگاہ کہتے ہیں، ورکشاپ کا ترجمہ، اور اردو چونکہ فارسی سے ہی مل کر بنی ہے، اگر فارسی اصطلاح اس میں رواج پا جائے تو زیادہ بہتر ہے اردو کے بجائے ورکشاپ کے، اور وہ ہے کارگاہ۔ ورکشاپ کا ہی ترجمہ ہے کارگاہ، جس میں کام کروایا جاتا ہے، ورکشاپ جس میں ورک کروایا جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان اور حج کارگاہیں ہیں، ورکشاپس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی تربیت کے لیے اور مومنین کے لیے مقررہ نتائج حاصل کرنے کے لیے یہ مشقیں اللہ نے رکھی ہیں۔ ان مشقوں کا یا ان ورکشاپس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چند دن معین ورکشاپ کی یا کارگاہ کی رسمی تعریف، ڈیفینیشن بھی ہمیں معلوم ہو جائے کہ کارگاہ یا ورکشاپ کہتے ہیں ایک تربیتی دورانیے کو، ایک تربیتی عمل جو مختصر وقت اور محدود وقت کے لیے ہوتا ہے، عمر بھر کا عمل نہیں ہوتا، سال بھر نہیں ہوتا، بلکہ معین وقت کے لیے ہوتا ہے کہ معین وقت میں آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے، اس معینہ عمل کے لیے
ایک خاص مکان بھی معین کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام اس مکان معین میں آ کر انجام دیں. جس طرح مختلف کمپنیاں ہیں، جیسے آئی ٹی شعبے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ماہرین، جب کمپنی میں باقاعدہ انہیں ملازمت پہ رکھ لیا جاتا ہے اور ان سے آئی ٹی شعبے کی مہارت کے مطابق کام لینا مقصود ہوتا ہے، تو پہلے کام دینے سے پہلے ان کی ورکشاپ کروائی جاتی ہے. یعنی وہی کام انہیں کسی ماہر استاد، معلم، مربی کے تحت کروانے کے لیے دیا جاتا ہے اور وہ انہیں آزمائشی طور پر متعلقہ کام دیتے ہیں، اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ افراد جنہیں ہم نے کمپنی میں رکھا ہے یہ اس کمپنی کے مطابق مقررہ کام کر پائیں گے یا نہیں، نتائج حاصل کر سکیں گے یا نہیں، ورکشاپ میں اندازہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ورکشاپس اس لیے ہوتی ہیں کہ اگر کوئی کمی مہارت میں رہ گئی ہو، آگاہی میں، تو وہ کمی بھی دور ہو جاتی ہے ورکشاپس کے اندر، اور ایک کام کو نظم بھی مل جاتا ہے. ورکشاپس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک معین زمانے میں محسوس ہدف اور اس کا محسوس نتیجہ لینے کے لیے ایک تمرین کروائی جاتی ہے، ریہرسل کروائی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے، اور اس تربیت میں عملی مرحلے سے لوگوں کو گزارا جاتا ہے اور مد نظر نتائج ان سے حاصل کیے جاتے ہیں. پھر تسلی ہو جاتی ہے جب کوئی گروہ جا کر، مثلا انجینئرز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، ورکشاپ میں جاتے ہیں، ہفتہ 10 دن 15 دن کی ورکشاپ اٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر ان کو وہیں سے سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے ورکشاپ کے فارغ التحصیل کامیاب امیدوار کے طور پر، اور کمپنی اس کو رکھ لیتی ہے اور ورکشاپس کی مہارت کے نتیجے میں ان کو ترقی بھی دیتی ہے، ان کے معاوضے میں بھی اضافہ کر دیتی ہے. ایک تربیتی دورہ ہوتا ہے ورکشاپ در حقیقت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی دین کے اندر بھی یہی کام کیا ہے. یعنی ایک طرف سے دین احکام نازل کیے ہیں، بیان کیے ہیں، انبیاء نے ان کو تبلیغ کیا ہے، علماء ان کی تشریح کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، لیکن یہ احکام جو تعلیم دیے جاتے ہیں ان کو ایک کارگاہ کے اندر عملی بھی کروایا جاتا ہے. ورکشاپ اس کی رکھی جاتی ہے تاکہ جو کچھ کتاب میں بیان ہوا ہے اور جو رہبران نے بیان کیا ہے اس کی ایک محدود زمانے میں، موقت زمانے میں مشقیں بھی کروا دی جائیں، تمرین بھی کروا دی جائے، اور ان کی باقاعدہ ورکشاپ بھی کروا دی جائے، کارگاہ بھی کروا دی جائے. حج اور رمضان یہ دونوں اس زمرے میں آتی ہیں. البتہ منحصر نہیں ہیں کارگاہیں دین کی، قرآنی کارگاہیں حج اور رمضان میں، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ دو نمایاں ہیں. حج اس وجہ سے اہم ہے کہ لوگوں کو گھروں سے نکال کے اور ایک الگ زمین پر، حرم کی سرزمین پر بلا کر ان سے مشقیں کروائی جاتی ہیں اور ورکشاپ کروائی جاتی ہے تاکہ محسوس نتائج حاصل کیے جا سکیں. تربیت ایسی ہو، عمل ایسا لوگوں سے کروایا جائے کہ محسوس نتائج حاصل ہو سکیں. رمضان گھروں کے اندر ہی ایک ورکشاپ رکھی گئی ہے، گھر سے نکالا نہیں گیا. آپ اپنے گھروں کے اندر رہ کر ایک ہمگیر عالمی ورکشاپ ہے جس کے اندر ایک معین زمانے میں، ایک ہی وقت کے اندر، جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے اور ماہ کے اختتام تک یہ ورکشاپ، یہ کارگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منعقد رہتی ہے. اور اس کے اندر بھی محسوس نتائج رکھے گئے ہیں جن کے حاصل کرنے کے لیے یہ ورکشاپ رکھی گئی ہے. یہ بہت اہم پہلو ہے محسوس نتائج والا. یہ اصطلاح شاید پہلی دفعہ بات سن رہے ہوں. چونکہ حج ہو یا ماہ رمضان، ان کے نتائج عموماً معنوی اور غیر محسوس بتائے جاتے ہیں. مثلا آپ حج کرنے گئے ہیں تو ثواب حاصل کریں گے، معنوی نتائج حاصل کریں گے. روزہ رکھ رہے ہیں، ماہ رمضان ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ معنوی نتائج ہیں. معنوی نتائج محسوس نہیں ہوتے، یعنی ہم اپنے حواس کے ذریعے سے، آنکھوں سے یہ نتیجہ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، کانوں سے نہیں سن رہے ہوتے، اور اسے اپنے ہاتھوں سے لمس نہیں کر رہے ہوتے، چھو نہیں رہے ہوتے. اپنے حواس کی مدد سے اسے
ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمیں یہ احساس ہمارے اندر ہوتا ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے اس کا ایک نتیجہ باقاعدہ طور پر ہے، محسوس نہیں ہو رہا، نہ میرے وجود کے اندر محسوس ہو رہا ہے، نہ معاشرے کے اندر محسوس ہو رہا ہے، نہ کہیں اور، لیکن مطمئن ہوتا ہے انسان کہ یہ نتیجہ ہے، یہ اجر اور یہ فائدہ مجھے مل گیا ہے، معنوی محسوس نہیں ہو رہا مجھے، لیکن یہ اپنی جگہ پر محفوظ ہے اور میرے لیے ذخیرہ ہو گیا ہے، اور جب میں مروں گا، آخرت میں جاؤں گا، تو یہ معنوی نتیجہ حج کا، معنوی نتیجہ روزے کا، معنوی نتیجہ نماز کا، عبادت کا، یہ وہاں پر مجھے مل جائے گا۔ خوب یہ مسلم ہے کہ معنوی نتائج حتمی ہیں، یقینی ہیں، اس میں شک و شبہ نہیں ہے، چونکہ معنوی نتائج انسان کی ضرورت ہیں، اور معنوی امور جن کی خاطر یہ ظاہری اعمال ہم سے کروائے جاتے ہیں، ان کے پیچھے بہت بڑے معنوی اہداف ہیں، لیکن یہ معنوی اہداف سارے آخرت کے لیے نہیں ہیں۔ زیادہ معنویت کی ضرورت انسان کو دنیا میں ہے، اور آخرت مجموعی طور پر دنیاوی نتیجے کا ایک تجسم ہے، اخروی زندگی، اصل جو کچھ آپ نے دنیا میں کیا ہے اسی کا ایک محصول ہے جو آخرت میں آپ کو نصیب ہوگا۔ لیکن اگر دنیا میں نتیجہ نہیں نکلا تو پھر اخروی نتیجے کی طرف بھی امید نہیں ہونی چاہیے، چونکہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اور اس مزرعہ کے اندر اگر کاشتکاری ہو گئی ہے اور محسوس ہے کاشتکاری، تو پھر تو ہم نتیجے کی توقع کر سکتے ہیں۔ مثلا جس انسان کی کھیت میں گندم اگی ہوئی ہے، پھوٹ گئی ہے، سبزہ نکل آیا ہے، اس کو پانی دیا جا رہا ہے، اس کی رکھوالی کی جا رہی ہے، اور ہرا کھیت ہے، تو یہاں پر ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ ہفتوں کے یا مہینوں کے بعد، اس انسان کے گھر میں بھرپور مقدار میں غلہ موجود ہوگا، گندم موجود ہوگی، دانے موجود ہوں گے۔ لیکن اگر کسی کی کھیتی میں کچھ بھی نہیں ہے، کاشت نہیں کیا، بیج نہیں ڈالا، اگا بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور خالی مٹی پڑی ہوئی ہے اور بنجر ہے زمین، تو یہ کسان نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ پڑوس والے کے ہاں امید ہے نتیجے کی، تو میرے کھیت میں بھی نتیجہ نکلے گا، ہر چند میں نے کاشتکاری نہیں کی۔ جس کھیت میں محسوس ہو کھیتی باڑی، اس میں محسوس نتیجہ غلے کی صورت میں نکلے گا۔ قرآن کریم نے بھی مثال یہی دی ہے کھیتی باڑی کی، مفلحون و فلاحت ہی کو اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہے کہ دینی زندگی گزارنے والے، ایمانی زندگی گزارنے والے فلاح پائیں گے، یعنی مفلح جس طرح کھیتی باڑی والا کاشت کر کے نتیجہ لیتا ہے۔ دین کی بھی مثال یہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن نے یہی مثال دی ہے کہ جو آپ انفاق کرتے ہو راہ خدا میں، اس انفاق کی مثال بھی کھیتی باڑی سے دی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک دانہ کاشت کرتے ہو، اس ایک دانے سے 7 خوشے نکلتے ہیں، اور 7 پودوں اور خوشوں پر 100 دانہ لگتا ہے، تو ایک دانہ 700 دانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ مثال بھی قرآن ہی نے دی ہے، اور اس سے بھی ہمیں یہی لگتا ہے کہ قرآن کریم نے جو احکام بیان کیے ہیں، اور رمضان کی صورت میں، روزے کی صورت میں، نماز کی صورت میں، حج کی صورت میں، یہ دراصل محسوس نتائج لینے کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اعمال صالحہ ہیں، یعنی ان اعمال کے اندر صلاح ہے، ان اعمال کے اندر صالحیت ہے، ان اعمال کے اندر قوت ہے، توانائی ہے، طاقت ہے، استعداد ہے نتائج دینے کی۔ عمل صالح یعنی وہ عمل جو نتیجہ دے سکتا ہو، اور عمل غیر صالح جو غیر نتیجہ نہ دے سکتا ہو، بیکار عمل، غیر صالح عمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد عمل فاسد ہے جو نتیجہ تو دیتا ہے لیکن تباہی ہے اس عمل کا نتیجہ۔ اعمال صالحہ یعنی نتیجہ دینے والے اعمال۔ نتائج میں معنوی نتائج مسلمات میں سے ہیں، لیکن قرآن کریم نے عبادات کی صورت میں، جیسے ماہ رمضان اور روزہ ہے، یا جیسے نماز اور حج ہے، تو
تمام نتائج منحصر معنویت میں نہیں قرار دیے، بلکہ معنوی نتائج کی گارنٹی کے طور پر، یقین دہانی کے طور پر محسوس نتائج پہلے رکھے ہیں کہ یہ محسوس نتائج پہلے حاصل ہوں، پھر اگر یہ حاصل ہو گئے تو معنوی نتائج بھی حتماً حاصل ہوں گے۔ معنوی نتائج مسلمات میں سے ہیں، ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تکذیب دین ہے اگر معنوی نتائج کا کوئی انکار کرے۔ لیکن معنوی نتائج جو ایک حقیقت ہے، تو ان کے معنوی نتائج کے طور پر ایک اور چیز جو ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے وہ ہیں خیالی نتائج۔ معنویت کو خیالی نتیجے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ معنویت حقائق ہیں، حقیقی دنیا ہے معنویت، لیکن معنویت کے نام پر جو چیزیں رائج ہو چکی ہیں وہ خیال ہیں، خیالی چیزیں ہیں۔ جیسے ہم بہت ساری چیزیں ذہن کے اندر اپنے فرض کر لیتے ہیں اپنے تخیل کی مدد سے۔ مثلا جس انسان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ اپنے ذہن میں یہ فرض کر لے کہ میرے پاس بہت مال و دولت ہے، تخیل میں، اپنے خیال میں۔ خیالات جو ہمیں خواب میں نظر آتے ہیں، خیالی نتائج یا خیالی حقائق ہمیں خواب میں سوئے ہوئے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں واقعیت نہیں رکھتی۔ مثلا ہم جو خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں ان کی کوئی واقعیت نہیں ہوتی، کوئی مصداق ثبوت نہیں ہوتا، صرف ہمارے تخیل نے یہ تصویریں بنائی ہیں اور ہمیں دکھائی ہیں، اور ہم مطمئن ہو گئے ہیں کہ ان کا کوئی وجود ہے۔ عمر بھر انسان عبادتوں میں مصروف رہے اور عبادتوں میں بھی معنوی نتائج پر نظر رکھے، اور معنوی نتائج بھی فقط خیالی امور ہوں، واقعیت نہ رکھتے ہوں، تو پھر انسان کی ساری عمر ضائع چلی جاتی ہے۔ فرصتیں جتنی تھیں ہمارے پاس وہ ساری ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، اور باقی ماندہ جو وقت ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ ہم تلافی کر سکیں۔ مثلا عمر بھر ایک انسان کو اگر 60 سال، 40 سال، 50 سال عمر دی گئی ہے اور اس کا بیشتر حصہ انسان نے ضائع کر دیا ہے خیالی معنویت میں۔ خیالی معنویت جو ایک رائج دین بن چکا ہے، یعنی تخیلات، جس طرح اس کے بارے میں روایات بھی ہیں، آیات بھی ہیں، قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ یہ ان کے گمان ہیں، ان کے امانی ہیں، ان کے ظنون ہیں، ان کے تخمینے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ہے، یا دیگر بعض طبقات کے بارے میں کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کے بعد ان میں تخیل ہے، ان کا ایک گمان ہے فقط، جس کے پیچھے کوئی واقعیت نہیں ہے۔ معنویت کو خیالی بنا کر پھر ان خیالی مقاصد کے لیے انسان مشقتیں اٹھائے، روزہ رکھے، حج کرے، نماز انجام دے، اور آخر میں پتہ چلے کہ وہ جو معنویت تھی، جو خیال میں تھی، تخیلاتی، اس کی بھی کوئی وہ بھی حاصل نہیں ہوئی۔ دین نے معنوی نتائج ضرور رکھے ہیں، لیکن وہ معنوی نتائج خیالی نہیں ہیں، واقعات ہیں۔ اور واقعی نتائج کی علامت کے طور پر دین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اور عبادات کے محسوس نتائج رکھے ہیں۔ یہ بہت اہم پہلو ہے دین شناسی میں، اور جہاں تک ہم نے دیکھا ہے، مطالعہ کیا ہے، علماء، قدیم علماء کا، متأخر علماء کا، مختلف مسالک کے علماء کی تشریحات دینی میں، خصوصاً عبادات میں، تو کسی میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آئی کہ دین کے سارے نتائج معنوی نہیں ہیں، اور معنوی بھی خیالی نہیں ہیں، واقعی ہیں، لیکن نتائج سارے معنوی نہیں بلکہ مادی اور محسوس نتائج بھی ہیں عبادتوں کے۔ اور ہم اگر معنوی نتائج حاصل کر لیں، نور علی نور، نہ کہ خیالی نتائج۔ خیالیات معنویت بھی نہیں ہیں، صرف ایک احساس کاذب ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں مجھے یہ مل رہا ہے صلہ و اجر، اور وہ صلہ و اجر بھی میرا کہیں محفوظ ہے۔ جیسے بیرون ملک کچھ لوگ ہیں، پیسے کماتے ہیں، یہ پیسے کما کے پاکستان بھیجتے ہیں اپنے خاندان والوں کو۔ کچھ تو خاندان والے ان کے پیسہ محفوظ کرتے ہیں، اسے گھر بناتے ہیں، اسے جائیدادیں لیتے ہیں، زمینیں لیتے ہیں، بچوں کی پڑھائیاں کراتے ہیں۔
یعنی بیرون ملک کمانے والوں کا پیسہ ٹھیک جگہ پر لگ رہا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد بیرون ملک پیسہ کمانے والے جو پیسہ بھیجتے ہیں پاکستان، یہ پیسہ ان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، آپ کے ارد گرد بھی ہوں گی، کہ شخص سال ہا سال بیرون ملک رہ کر کما کے واپس آیا اور آ کے اس نے کہا جو میں نے کمایا تھا ماہانہ بھیجتا تھا وہ کہاں گیا، تو معلوم ہوا کہ کہیں بھی نہیں ہے، وہ سارا آپ کی اولاد نے، آپ کی بیوی نے، آپ کے سسرال نے، آپ کے دوستوں نے، آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے بھائیوں نے سارا ضائع کر دیا ہے۔ لیکن یہ شخص بیرون ملک بیٹھ کر اس تخیل میں تھا کہ میرا سارا سرمایہ جو میں نے کمایا ہے وہ محفوظ ہے اور اب میں ختم کر کے ملازمت جا کے آرام سے زندگی گزاروں گا، لیکن اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کمایا تھا وہ کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح عبادات میں بھی انسان اس احساس کے ساتھ رہتا ہے کہ میں جو عبادات انجام دے رہا ہوں اس کا معنوی نتیجہ محفوظ ہو رہا ہے، لیکن جب انسان جائے گا، جیسا قرآن کی آیت ہے، معنوی نتیجہ دیکھنے کا مرحلہ جب آئے گا کو دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، چونکہ یہ معنویت محض تخیلات تھے، یہ معنویت نہیں تھی۔ دین نے، دینی عبادات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسوس نتائج پہلے رکھے ہیں اور معنوی نتائج محسوس نتائج کے بعد رکھے ہیں، اور محسوس نتائج کو علامت قرار دیا ہے معنوی اخروی نتائج کے لیے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے یہ پہلو، کہ جیسے عرض کیا کہ نہیں بیان کیا جاتا کہ دین کے عبادات کے محسوس نتائج کیا ہوں۔ ویسے روزہ ہے، جیسے نماز ہے، یومیہ نماز ہے، نماز با جماعت ہے، جیسے حج ہے، سب معنویت نہیں ہے، محسوس نتائج بھی ان کے معیارات میں شامل ہیں۔ ان کے مصلحتیں جو دین کی یا احکام کی مصلحتیں ہیں، ان میں محسوس مصلحتیں اور محسوس نتائج بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ نتائج ہیں جو انسان یقین سے حاصل کر سکتا ہے اور ان کو دیکھ بھی سکتا ہے اور اطمینان حاصل کر سکتا ہے کہ جب میں نے روزہ رکھا، روزے کا محسوس نتیجہ تو مجھے نظر آ گیا ہے، تو حتماً معنوی نتیجہ بھی یقینی موجود ہوگا، کنفرم ہو گیا ہے۔ محسوس نتیجے سے پتہ چلا کہ معنوی بھی نتیجہ اس کا یقینی بن گیا ہے یا حاصل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر محسوس نتیجہ نہیں لے سکے ہم اور معنوی نتیجے پر ہی امید رکھی، تو چہ بسا جیسے محسوس نتیجہ نظر نہیں آیا، معنوی بھی نہ ہو اور وہ بھی خیالی ہو، ہمارے خیال میں یہ نتیجہ بیٹھا ہوا ہو۔ خوب، اس کے لیے محسوس نتائج لینے کے لیے ہمیں عبادات پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، غور کی ضرورت ہے، تمام عبادات کے اوپر۔ اس بارے میں، حج کے بارے میں، چونکہ حج ایک بہت عظیم کارگاہ ہے، ورکشاپ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہمیں، قم مقدسہ میں یہ کام کیا تھا، توفیق طالب علمی تھی، وہاں پر ہم نے یہ حج کے اسرار و رموز کے بارے میں ایک گفتگو کی تھی، نسبتاً طولانی گفتگو تھی، اور سال ہا سال وہ مدفون رہی، اور ابھی کچھ عزیزوں نے محنت کر کے اس کو کتابی شکل دی ہے، اور کتاب ہماری چھپ کے منظر عام پہ آ چکی ہے، اور اس کا عنوان ہی یہی ہے، حج کارگاہ ابراہیمی۔ حج کے اسرار و رموز، حج کے احکام ہیں، حج کے آداب ہیں، اور حج کے اسرار ہیں، اور تمام عبادات اس طرح سے ہیں۔ 3 تہیں ہیں ہر عبادت کی، احکام، آداب اور اسرار و رموز۔ حج کے اسرار و رموز بہت وسیع ہیں، اور اللہ نے توفیق دی حج کی، اور اس حج کی توفیق میں ہی احساس ہوا کہ جتنی عظیم عبادت ہے، جتنی بلند عبادت ہے، جتنی گہری عبادت ہے، اتنے نتائج اس کے نظر نہیں آ رہے۔ حج کے اندر بھی محسوس ہو رہا جاتا ہے انسان کو کہ عمل تو ہو رہا ہے، لیکن یہ عمل صالح نہیں ہے، چونکہ عمل صالح اس کو کہتے ہیں جس کا نتیجہ ہو، تو نتیجہ نہیں ہے اس عمل کا۔ نتیجے کے طور پر فقط اپنے آپ کو تسلی دی ہوئی ہے حجاج نے کہ اس کا معنوی نتیجہ ہے اور وہ محفوظ ہے، محسوس نتیجہ حج کا نہیں نکلا،
لیکن معنوی کنفرم ہو گیا ہے. تو چونکہ محسوس نتیجہ جو حج کا نکلنا چاہیے وہ نہیں نکلا، تو فقط معنوی نتیجے کو ہم خیال میں لے جا کر اپنے آپ کو تسلی نہیں دے سکتے، بلکہ ہمیں یقین حاصل کرنا ہوگا معنوی نتیجے کا. معنوی نتیجے کے یقین کی علامت محسوس نتیجہ ہے. اس کتاب کارگاہ ابراہیمی حج کارگاہ ابراہیمی کتاب میں جو اس کا باطنی معنوی اسرار و رموز ہیں، مقاصد ہیں حج کے، محسوس نتائج اور غیر محسوس نتائج، یعنی جن کے حصول کے لیے، جن مقاصد کے حصول کے لیے حج کی عبادت مقرر کی گئی ہے، ترتیب دی گئی ہے، وہ اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے ہیں. البتہ طالب علمانہ انداز میں، اس میں عالمانہ توقع نہ رکھیں لوگ. طالب علم کی حیثیت سے جو کچھ توفیق تھی وہ اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے. اس کی جلد اول چھپ گئی ہے، جلد دوم تیاری میں ہے، انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو کر جلدی امید ہے اللہ کی توفیق سے سامنے آ جائے گی. اسی طرح حج کے اسرار، حج کے رموز، حج کے مقاصد، حج کے فوائد اور حج کے ماہ رمضان کے، صوم کے، روزے کے یا صوم کے نتائج، ماہ رمضان کے نتائج، وہ بھی حج کی طرح محسوس نتیجے ہیں اور معنوی بھی ہیں. ہم عموماً روزہ رکھتے ہیں جس طرح معمول کے مطابق ایک رسم روزہ انجام دیتے ہیں، سحر افطار کرتے ہیں، اور ہمیں توقع یہ ہوتی ہے کہ اب اس کا نتیجہ نکلے گا اور نتیجہ معنوی ہے. محسوس نتیجہ روزے کا ہم توقع نہیں رکھتے یا ہمارے لیے بیان نہیں کیا گیا. اسی طرح نماز کا محسوس نتیجہ، ظاہری نتیجہ، مشاہدہ میں آنے والا نتیجہ، یہ عموماً ہم نماز کے لیے ذکر بھی نہیں کرتے، بیان بھی نہیں کرتے اور اس کے درپے بھی نہیں ہوتے. اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کرتے. ہم معنوی نتیجہ ہی نماز کا مد نظر ہوتا ہے اور معنوی نتیجہ بھی ہم خیال میں رکھتے ہیں کہ یہ تخیلاتی نتیجہ ہمیں حاصل ہو گیا ہے یا ہو جائے گا. لیکن نماز کے معنوی نتائج کے لیے بھی محسوس نتائج علامت ہیں، یقین کی علامت ہیں کہ اگر آپ نے نماز کے محسوس نتائج حاصل کر لیے تو آپ یقین کریں کہ معنوی نتائج بھی اس کے موجود ہیں. چونکہ نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قسم کے مصلحتیں یا دونوں قسم کے نتائج مقرر کیے ہیں، مقاصد مقرر کیے ہیں، محسوس اور غیر محسوس. محسوس چونکہ ہمیں نظر آتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. چونکہ یہ ایک تو نظر آتے ہیں، دوسرا یہ نتائج اس بات کی دلیل ہے کہ معنوی نتائج یقینی ہو گئے ہیں، حاصل ہو چکے ہیں. اس لیے ہمیں ماہ مبارک رمضان میں روزے کے محسوس نتائج حاصل کرنے کے لیے سوچنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی. چونکہ گزشتہ سال جتنے بھی گزرے ہیں وہ ہم نے روزے کے معنوی نتائج کے لیے کوشش کی ہے اور معنوی نتائج حاصل ہوئے نہیں ہوئے اس کی کوئی علامت ہمارے پاس نہیں تھی، فقط امید تھی. چونکہ ہم نے روزہ رکھا ہے، خالص نیت سے رکھا ہے، تو حتماً اس کا نتیجہ نکلا ہوگا. محسوس نتائج کس طرح سے ہم روزے کے حاصل کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں کہ عرض کیا کہ یہ خطبہ رمضانیہ ہے، اس میں روزے کے دونوں قسم کے مقاصد بیان فرمائے ہیں، معنوی بھی اور مادی اور محسوس بھی. محسوس نتائج زیادہ نمایاں کر کے ذکر کیے ہیں اور معنوی اور باطنی نتائج بھی رکھے ہیں. اب جو عرض کرنا ہے اس ماہ کے اور اس سال کے مہینے کے بارے میں کہ ہم ماہ رمضان کو ایک ورکشاپ کے طور پر طے کریں، ایک کارگاہ کے انداز میں گزاریں. کارگاہ کے انداز میں گزارنے کا جو طریقہ کار ہے، جو چارٹ ہے، وہ رسول اللہ نے بنا کے دے دیا ہے ہمیں. رمضان گزارنے کا دستور العمل رسول اللہ نے تدوین کر کے دے دیا ہے، نئے سرے سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کو آسان زبان میں سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اس کو اگر ہم جیسے آج کل ایک ٹیکنالوجی نے آسان روش بنا دی ہے کہ انفوگرافک زبان میں ہم
خطبہ شعبانیہ کو منتقل کریں کہ خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے اور روزے کے مقاصد کیا ذکر کیے ہیں اور ان مقاصد کے حصول کے لیے طریقہ کار کیسے بیان کیا ہے، یعنی کون سی چیزیں رسول اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں ذکر فرمائی ہیں جو انسان نے بجا لانی ہے، عمل کرنا ہے، محسوس عمل کرنا ہے، حسی کام کرنا ہے اور اس کا محسوس نتیجہ لینا ہے، اور کون سے ایسے امور ہیں جو معنوی فائدے یا مقصد ہیں اور ان کے لیے ماہ رمضان میں انسان نے کیا عمل انجام دینا ہے۔ تو جو بھی معنوی نتائج ہیں وہ سارے رسول اللہ نے محسوس نتائج کے ساتھ جوڑ کر بیان کیے ہیں۔ اگر اس کو ایک ٹیبل کی صورت میں یا انفوگرافک زبان کے اندر تدوین کر کے چارٹ بنا کے بھیجا جائے لوگوں کو، میری کوشش تھی کہ آج اس کو کر لوں لیکن وقت نہیں ملا مجھے، کوشش ہوگی، اللہ سے توفیق ہے، دعا ہے کہ یہ توفیق مل جائے اور خطبہ رمضانیہ یا یہ جو دستور العمل ہے رمضان المبارک کا رسول اللہ کی طرف سے، اس کو ہم ایک چارٹ کی صورت میں یعنی ایک کارگاہی نظام کی صورت میں تدوین کریں اور اس کے اندر جو اعمال ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں ان کے اہداف و نتائج ہم ذکر کریں اور ان میں سے جو محسوس اہداف و نتائج ہیں انہیں نمایاں کریں اور وہ محسوس نتیجہ ہم ماہ رمضان میں روزانہ کی بنیاد پر حاصل کریں۔ جیسا خطبہ جمعہ میں اشارہ کیا تھا کہ ہم چونکہ اب ایک نئے انداز سے ہم ماہ رمضان گزارنا چاہتے ہیں، نیا انداز ہمارے لیے نیا ہے، رسوماتی اور معمول جو ہمارے درمیان ہے اس سے ہٹ کر نیا ہے، ورنہ اصل ماہ رمضان یہی ہے، قرآنی رمضان یہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان یہی ہے، یعنی اس کو کارگاہی صورت میں اور اس کو ورکشاپ کی صورت میں رسول اللہ صحابہ سے انجام دلواتے تھے۔ اس طرح سے نہیں ہوتا تھا جیسے ہم کر رہے ہیں، اور اس کے محسوس نتائج رسول اللہ حاصل کرتے تھے، صحابہ سے حاصل کرتے تھے اور پھر ان کے اندر معنوی نتائج کی بشارت بھی ان کو دیتے تھے۔ اس میں جو کارگاہی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی ہے، مقرر فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سب کے سب اللہ کے مہمان ہو، ضیافت اللہ ہے، یعنی آپ سارے لوگ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزبانی میں سمجھو، میزبان آپ کا اللہ ہے اور اللہ نے آپ کے لیے اس دورانیے میں 30 دنوں کے لیے بہت کچھ اہتمام کیا ہے۔ یہ دعوت خالی دسترخوان پر نہیں ہے، بھرا ہوا دسترخوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، آپ مہمان ہو اور سیراب ہو اس مہمانی میں، اور اس کے دسترخوان الہی پر جو کچھ اللہ نے چن دیا ہے وہ سب آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کارگاہی دورانیہ رمضان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن نتیجہ زیادہ نکلے گا۔ یہ ایسی کارگاہ ہے، ایسا امتحان ہے، ایسی آزمائش ہے کہ آپ کے عمل صالح جو آپ انجام دیں گے اس کا نتیجہ کئی گنا زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی سہولت ہے کسی انسان کو یہ دی جائے کہ آپ ایک کام کرو تو ایک ہی نتیجہ نکلے گا، اور اگر آپ ایک کام کرو 70 نتیجہ نکلے گا، یعنی ایک سوال کا جواب دو تو 1 نمبر ملے گا عام دنوں میں، لیکن اگر رمضان میں یہ کام کیا تو ایک سوال کے جواب میں 70 نمبر ملیں گے آپ کو۔ یا اگر آپ معمول کے دنوں میں ایک کام کرو گے تو آپ کو 1 روپیہ ملے گا، اور رمضان میں اگر یہی کام کیا آپ نے تو آپ کو 70 روپے ملیں گے۔ تو جو ارزش ہے، جو قیمت ہے عمل کی، وہ اس ماہ میں بڑھا دی گئی ہے۔ کیوں کہ چونکہ ورکشاپ کے دن ہیں، کارگاہ کے دن ہیں، کارگاہ کے دنوں میں معمول کا قانون نہیں ہے، غیر معمولی قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور یہ بھی رکھ دیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، مغفرت رکھی ہے۔ یہ مین اور بڑے اہداف ہیں جو رمضان کے اندر اللہ نے رکھے ہیں، اور ان کے محسوس
مصادیق ہیں اور معنوی مصادیق ہیں. مثلا برکت ایک محسوس مصداق ہے اس کا، تو آپ نے ماہ رمضان میں برکت محسوس نتیجے کے طور پر حاصل کرنی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا طریقہ رکھا ہے تو محسوس انداز میں اس کو آپ نے حاصل کرنا ہے. اگر محسوس حرکت، محسوس یعنی مادی حرکت، ظاہری حرکت جو آنکھوں سے نظر آئے، یہ برکت اگر آپ کو مل گئی محسوس برکت، تو پھر آپ کو غیر محسوس برکت حتماً مل گئی ہے. چونکہ محسوس برکت اس بات کی علامت ہے، جیسے ایک انسان بیمار ہو اور اس کی بیماری کی محسوس صحت، تندرستی محسوس ہو رہی ہو کہ اب یہ محسوس طور پر صحت مند ہو گیا ہے، تو معنوی طور پر بھی صحت مند ہو گیا ہے. ورنہ اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ معنوی طور پہ ٹھیک ہو رہے ہو لیکن پھپھڑا آپ کا ختم ہو گیا ہے، گردہ ختم ہو گیا ہے، دل بند ہو گیا ہے، لیکن معنوی طور پر آپ صحت یاب ہو گئے ہو، برین اٹیک ہو گیا ہے، فالج ہو گیا ہے، لیکن معنوی طور پر آپ ٹھیک ہو، یہ درست نہیں ہے. اگر میں ٹھیک ہو رہا ہوں تو پہلے اس کو مادی محسوس طور پر مجھے صحت کے آثار اپنے اندر نظر آئیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت، رحمت و مغفرت اس ماہ کے مقاصد میں رکھا ہے اور وہ ہمیں محسوس طور پر ملنے چاہیے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ماہ میں آپ کے لیے اللہ نے کرامت و شرف مقرر کیا ہے. یعنی ایک ہدف، نتیجہ جو اللہ نے رمضان میں رکھا ہے کرامت ہے. چونکہ رمضان کریم ہے اور رمضان کریم میں رسول کریم بیان فرما رہے ہیں، مربی ہیں، اور قرآن کریم اس کا دستور ہے، لہٰذا نتیجہ جو آپ نے انسان نے لینا ہے وہ کرامت اور شرف ہے. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نتیجہ یہ رکھا ہے کہ آپ اپنی دعائیں منظور کروا سکتے ہو، دعائیں اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول کرواؤ اور محسوس طور پر قبول ہوں. یوں نہیں کہ معنوی طور پر یا خیالی طور پر کہ میں نے دوا تو پورٹل میں ڈال دی ہے اللہ کے اور اب وہ انڈر پروسیس ہے اور اس پہ غور و فکر ہو رہا ہے، اور نہ، ایسی دعا، ایسی پکار جس کی استجابت، جس کی اجابت آپ کو رمضان میں نظر آئے، اپنے وجود کے اندر نظر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نتائج کے طور پر یہ رکھا ہے کہ مغفرت ہے، اس میں یقینی مغفرت ہے، اور اس میں دستورات دیے ہیں رسول اللہ نے. یعنی پورا ایک ٹیبل بنا کے، کارگاہی چارٹ بنا کر رسول اللہ نے مقرر کر کے ہمیں بتایا ہے کہ اس ماہ میں آپ نے کرنا کیا ہے اور اس ماہ میں کیا نہیں کرنا. دونوں فہرستیں الگ الگ کر کے ذکر فرما دی ہیں. اس ماہ کے اندر آپ نے جو روزہ رکھنا ہے، ایک عمل یہ ہے، اور بھوک اور پیاس محسوس کرنی ہے، تو اس بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ آپ نے صدقہ دینا ہے، تصدق کرنا ہے، انفاق کرنا ہے فقراء کے اوپر اور مساکین کے اوپر. اس ماہ مبارک رمضان میں آپ نے جو ایک دستور العمل انجام دینا ہے محسوس طور پر اور محسوس نتیجہ لینا ہے، وہ اپنے بڑوں کی توقیر و تعظیم ہے اور چھوٹوں کے اوپر شفقت اور صلہ رحمی. یہ دستور ہے، ایک دستور ہے جس کا جو نتائج ذکر کیے گئے ہیں وہ ان دستورات سے حاصل ہونے ہیں، اور یہ ہم نے عملی کرنا ہے. ماہ رمضان میں اس کو باقاعدہ ایک ورکشاپ، کارگاہی انداز میں، شعوری طور پر، ارادی طور پر، منظم طریقے سے اس کو انجام دینا ہے. خطبہ جمعہ میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم مختصر، چونکہ یہ زیادہ ہیوی شیڈول ہے، چونکہ رسول اللہ نے اس کلاس کے لیے یہ دستور فرمایا تھا جو خود تیار کی تھی. اگر ہم ہوتے تو شاید ہمیں کافی چھوٹ دی جاتی، چونکہ ہم اس طرح سے صحابہ کی طرح آمادہ لوگ نہیں ہیں رمضان المبارک کی ورکشاپ کے شیڈول کو پورا کرنے کے لیے، بلکہ ہم اور مزاج کے لوگ بن چکے ہیں، سہل انگار، سہولت پسند، آرام طلب، اور اس طرح ٹف لوگ نہیں رہے ہم. لیکن رسول اللہ نے فرض ان کو کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ ہیں صحابہ جیسے لوگ جو ماہ مبارک رمضان کی تعلیمات رسول اللہ سے لے رہے ہیں، اور وہ کرتے بھی تھے ایسے. اس میں چونکہ ہم اس طرح کے نہیں ہیں، اتنے ٹف لوگ نہیں ہیں، رسول اللہ نے تو پورا شیڈول ان کو ماہ کے لیے بنا کر دیا اور ان سے کروایا، اور نتیجے بھی محسوس بھی اور معنوی بھی ان سے حاصل کیے.
رسول اللہ نے بھی تصدیق کی کہ یہ نتائج حاصل ہو گئے ہیں، اور صحابہ خود بھی تصدیق کر رہے تھے کہ یہ نتائج ہمارے اندر حاصل ہو گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ان نتائج کو۔ ہم اس میں آسان طریقہ ڈھونڈیں۔ عرض کیا تھا کہ جو رسول اللہ نے دستورات دیے ہیں ان میں سے 3 دستور ہم اختیار کر لیں۔ ایک، جس طرح سے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ نے یہاں پر انفاق کرنا ہے اور صلہ رحمی کرنا ہے، تو یہ 2 دستور ہم چن لیں، چونکہ الگ الگ نوعیت کے ہیں۔ انفاق آپ کریں جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور جو کچھ آپ کے پاس اضافی ہے، آپ کی ضرورت سے مازاد ہے، وہ اللہ کی راہ میں انفاق کریں۔ آپ واجبات جو آپ کے ذمہ ہیں، خمس زکوٰۃ، وہ بھی ادا کریں، لیکن انفاق منحصر نہیں ہے واجبات کے اندر، بلکہ واجبات کے علاوہ بھی انفاق کریں۔ جو کچھ آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے خاندان اور آپ کے بچوں کی ضرورت نہیں ہے 1 سال کی، تو آپ وہ سارا انفاق کریں ماہ مبارک رمضان کے اندر۔ پیسہ ہے، اشیاء ہیں، اجناس ہیں، باقی انسان نے، آج کے حریص انسان نے سٹور بہت کچھ کیا ہوا ہے، ضرورت سے مازاد چیزوں سے گھر بھرے ہوئے ہیں اور جیب بھرے ہوئے ہیں اور اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں، جبکہ راہ خدا بالکل محرومیت کا شکار ہے، اور راہ خدا میں ہر چیز معطل ہے، ہر چیز بند ہے۔ راہ خدا جس مال سے چلنا چاہیے تھا، وہ مال لوگوں کے ذہنوں میں، ذخیروں میں اور اکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے، وہ راہ خدا میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو ان کی ضرورت ہے وہ بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جو ضرورت نہیں ہے وہ بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور راہ خدا تقریباً تعطیل ہے، یعنی چھٹی ہے راہ خدا کی، اور اسے انجام نہیں دیتے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ انفاق کرو۔ اور دوسرا یہ صلہ ارحام، صلہ ارحام یعنی قرابت داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ روابط قرابت داری قائم کرو، احترام اور ان کے اندر حرمت و احترام کا رشتہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے، مہربانی کا، وہ ان کے درمیان قائم کرو آپ۔ اور تیسری چیز جو رسول اللہ نے فرمائی ہے کہ واحفظوا السنتکم وغضوا عما لا یحل النظر الیہ، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، جیسے عادتیں ہیں ہماری، اور وہ عادتیں اچھی عادتیں نہیں ہیں، کمزوریاں ہیں ہماری۔ زبان، غلط زبان چلاتے ہیں ہم، بے جا زبان چلاتے ہیں، نگاہیں غلط استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح ایک ایک عضو کے بارے میں، سماعت کو، زبان کو، بصارت کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو ایک یہ کام لے لیں ہم اس کارگاہ کے اندر محسوس نتیجے کے طور پر، کہ زبان، نگاہ اور سماعت، اس کے ذریعے جو کچھ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اس کارگاہ میں، ورکشاپ میں، کوشش کریں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے، حفظ زبان کریں، یعنی ناروا باتیں نہ کریں۔ جو تقیہ کلام ہے آپ کا، جو عادت بن چکی ہے، وہ کام چھوڑ دیں ہم ماہ رمضان میں۔ اگر بیک وقت سارے نہیں چھوڑ سکتے تو چن لیں اس میں سے، جیسا خطبہ میں عرض کیا تھا کہ آپ ایک 30 دنوں کا 10 روزہ دورانیہ بنا لیں، کہ پہلے 10 دنوں میں میں نے یہ اپنی بری عادت تبدیل کرنی ہے، دوسرے 10 دنوں میں دوسری عادت، تیسرے 10 دنوں میں تیسری، اور اس کی جزیات کو نوٹ کر کے ایک فارم بنا کر، ایک چارٹ بنا کر اس کو آپ انجام دینا شروع کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم کارگاہی رمضان گزاریں گے، ورکشاپ کا رمضان گزاریں گے، تو پھر ہماری زندگی، ہمارا نفس، ہماری روح، ہمارا دل، اس کی فضا بدل جائے گی۔ ہم جس ظلمت و تاریکی اور اندھیرے میں ہیں وہاں سے نکل آئیں گے۔ اور اگر ہو سکے اس میں ایک اور چیز بھی اضافہ کریں، اور وہ چونکہ ماہ قرآن ہے، لہٰذا اس کارگاہی دورانیے میں قرآن کے لیے بھی ایک اپنا منظم نظام رکھیں آپ، کہ قرآن پڑھیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ اس کے لیے مومنین کے لیے ایک آسان راستہ قرآن کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ دروس تبیین الکتاب ماہ مبارک رمضان میں نیت کر کے باقاعدہ طور پر، جو نیٹ پر موجود ہیں، سنیں اس کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کارگاہ رمضان میں
فہم قرآن بھی عطا فرمائے گا اور قرآنی ہدایت کا ٹریک اور پٹڑی بھی ہمیں مل جائے گی اور اس کے اوپر خدا ہمیں چڑھا دے گا اور پھر عمر بھر ہم قرآن سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. قرآن فہمی کی کلید ہمارے پاس آ جائے گی, قرآن فہمی کا ضابطہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ. بس اس ماہ مبارک رمضان میں ہم رسوماتی رمضان کے بجائے کارگاہی رمضان گزاریں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے, اور اگر منسلک ہو جائیں ایک جامع نظام بنا لیں, یعنی ایک امت آپس میں منسلک ہو کے ان نتائج کو ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ بھی کریں اور بتائیں بھی کہ آپ رمضان میں جو نتیجہ لے رہے ہیں کیسا ہے, دوسرا اپنا تبادلہ کرے. جس طرح سے کہ آپس میں آپ کے سوشل میڈیا گروپس بنے ہوئے ہیں تو رمضان کی کارگاہ کو بھی اسی طرح آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور یہ نتائج آپس میں تبادلہ بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نصیب ہو جائے کہ کارگاہی رمضان, ہر فرد کے لیے رمضان ایک کارگاہ بن جائے اور اس کارگاہ کا دستور العمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ نورانی بن جائے اور قرآن کا دستور بن جائے, تو انشاءاللہ ہم محسوس نتائج اس ماہ رمضان کے لے کر معنوی نتائج کو یقینی بنا لیں گے کہ حتماً معنوی نتائج ہیں. جس رمضان کے محسوس نتیجے اتنے عظیم ہیں اس کے معنوی نتیجے بھی حتماً ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گے. ماہ مبارک رمضان کے ظاہر روٹین کے مطابق آتا ہے ساری دنیا میں. رؤیت ہلال سے شروع ہوتا ہے یہ عمل اور عید تک, اور پہلے رمضان کا چاند دیکھنے میں الجھنیں پیدا ہوتی ہیں, پھر عید کا چاند دیکھنے میں مزید الجھو پیدا ہوتا ہے. بہرکیف اس دفعہ اکثر ممالک اسلامی میں چاند ملتا جلتا ہے سوائے چند ممالک کے جن میں سعودی عرب, امارات, قطر اور ان کے چند پیروکار ممالک نے ایک دن پہلے روزے کا اعلان کیا ہے کہ چاند نظر آیا. دعویٰ یہ بھی کیا ہے کہ چاند نظر آیا ہے, اور یہ بات بہت ہی افسوسناک ہے. ان اسلامی ممالک کا یہ اعلان کرنا کہ ان کو چاند نظر آیا ہے. نظر وہ چیز آتی ہے جو موجود ہو, اور جس تاریخ کو انہوں نے یعنی منگل کے دن ان کو چاند نظر آیا ہے اور بدھ کے دن ان کے ہاں پہلا روزہ تھا, جبکہ باقی ممالک میں بدھ کو چاند نظر آیا ہے اور جمعرات کو پہلا روزہ تھا. آج جمعہ ہے, دوسرا روزہ ہے. بدھ کے دن چاند, منگل کے دن چاند موجود نہیں تھا. چاند جو بنتا ہے, مثلا ایک چاند روشن چاند جو ٹکیا پوری چاند کی سورج کے مقابل میں روشن ہوتی ہے, ایک دورانیہ ہے اس کا 29-30 روزہ, اور پھر اس میں اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور نئے سرے سے چاند دوبارہ بننا شروع ہو جاتا ہے, یعنی اس کی نئی روشنی آغاز ہوتی ہے. یہ جو چاند, پہلا چاند ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد نیا چاند متولد ہوتا ہے. اس کا ایک معین وقت ہے, نجوم کے دقیق وقت کے مطابق, فلکیات کے اجرام فلکی کے نظام کے مطابق, مدارات کے مطابق ایک معین دقیق وقت ہے جس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. منگل کے دن پاکستان کے افق کے مطابق اور کم و بیش ایشیا اور عربی ملکوں کے افق کے مطابق مغرب کے وقت, مغرب سے شاید 1 گھنٹہ پہلے چاند متولد ہوا تھا منگل کے دن. اور جن ملکوں میں چاند بن چکا تھا ان میں چاند کی عمر غروب کے وقت 1 گھنٹہ تھی. 1 گھنٹے کا چاند دوربین سے بھی نظر نہیں آتا, ٹیلیسکوپ سے بھی نظر نہیں آتا. یہ چاند موجود ہی نہیں تھا جو ان کو منگل کے دن نظر آیا ہے, چونکہ چاند سرے سے متولد ہی نہیں ہوا تھا. نیا چاند بننا شروع ہوا تھا عمل, اور 1 گھنٹہ اس کو گزرا تھا. 1 گھنٹے کا چاند ناممکن ہے کسی بھی وسیلے کے ذریعے سے دیکھا جا سکے. چاند نظر آنے کے لیے, دوربین کے ساتھ نظر آنے کے لیے کم از کم چاند کی عمر 11 گھنٹے ہونی چاہیے, اور چاند کو اگر معمول کے مطابق دیکھیں تو 15 گھنٹے گزر جائیں پھر چاند آنکھ سے بغیر دوربین کے بھی نظر آ سکتا ہے. لیکن چاند دوربین سے دیکھیں یا اینک دیکھیں یا اینک کے بغیر بھی دیکھیں,
معمولی آنکھ سے دیکھیں، چاند کا ہونا ضروری ہے. جو چاند ابھی بنا ہی نہیں ہے وہ انہوں نے دیکھ لیا ہے. یہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت کی طرف رہنمائی ہے کہ یہ مسلم ممالک ہیں، اور جس طرح باقی اسلامی تعلیمات کو انہوں نے پائمال کیا ہے اور اسلام کے نام سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے اپنی دنیا و اقتدار اور حکومتیں بنائیں اور ظلم و ستم کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے یہ قوانین خدا بھی پائمال کیے ہیں اور چاند دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے اس دن جس دن چاند موجود ہی نہیں تھا. چاند بدھ کے دن نظر آیا آنکھوں سے بغیر دوربین کے، اور اس وقت چاند کی عمر وہی تھی جو نظر آ سکتی ہے، یعنی 22-23 گھنٹے کا چاند تھا، اور یہ پہلا دن تھا. یعنی اصل حقیقت یہی تھا کہ بدھ کے دن چاند رویت ہوا ہے اور جمعرات کو پہلا روزہ تھا. چونکہ ان ممالک میں، سعودیہ میں، قطر میں اور امارات میں اور ان کے پیروکار ممالک میں مومنین بھی ہیں، وہ بھی ان کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، تو روزہ تو ایک دن پہلے رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا جنہوں نے منگل کے دن روزہ رکھا ہے، رمضان کا روزہ نہیں تھا بدھ کے دن، لیکن روزہ انہوں نے رکھ لیا ہے یوم الشک کے نام سے یا مستحب روزہ کی نیت سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی انہیں اس کا جرم نہیں ہے، عذاب نہیں ہے. لیکن اگر یہی تکرار عید کے وقت ہوتا ہے اور عید کے وقت بھی یہی کام وہ کرتے ہیں تو اس دن روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے. چونکہ چاند نظر نہیں آیا اور یہ ممالک قابل اعتماد نہیں ہیں، چونکہ یہ اسلامی حدود اور تعلیمات کو سرے سے بلکہ سائنس کو بھی قبول نہیں کرتے، یہ صرف شاہی فرمان سے ان کا عمل ہوتا ہے، چاند کا اعلان ہوتا ہے. دینی دستور کے بھی خلاف تھی یہ بات اور سائنس کے بھی خلاف تھی یہ بات، اور جب دونوں ہی منبع ان کے نزدیک رائج نہ ہوں تو ان کے اعلانات پر شرعی امور انجام نہیں دیے جا سکتے، چونکہ یہ اس بارے میں ثابت ہوا ہے کہ بہت ہی لاپرواہ اور فاسد لوگ ہیں جو اسلامی تعلیمات کے ساتھ کھیلتے ہیں شاہی فرامین کے ذریعے سے، اور ادنیٰ چیزوں کی بھی مراعات نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے. اور پاکستان میں یہ اچھا ہوا ہے کہ اب ان کی پیروی چھوڑ دی گئی ہے اور چاند دیکھنے کا عمل انجام پاتا ہے اور درست چاند کا اعلان ہوا ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ دین کے اوپر اعتماد لوگوں کا ختم کر رہی ہیں، اور اس کے بجائے لوگ اب دین بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے سیکھیں گے. جس طرح سائنس ٹیکنالوجی مصنوعی ذہانت سے لوگ سیکھ رہے ہیں، تو دین کے فتوے بھی مصنوعی ذہانت سے ہی لینا شروع کریں گے، چونکہ یہ لوگ، ان کے علماء، درباری علماء اور حکمران قابل اعتماد نہیں ہیں یہ لوگ. اب یہ باہر کے بہت افسوسناک واقعہ تھا. پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی بہت ہی افسوسناک ہے. پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، مشکلات کا سامنا ہے، سیاسی ناپائیداری ہے، اقتصادی ضعف ہے، مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، اور صرف حکومت ہماری ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کے خوش ہے کہ سفارتکاری میں ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں، لوگ ہمیں تعریفیں کر رہے ہیں اور ٹرمپ ہماری تعریفیں کرتا ہے، اس پہ بہت خوش ہیں پاکستانی حکومت. لیکن زمینی حقائق پریشان کن ہے، نہ دہشت گردی کنٹرول میں ہے، نہ فرقہ واریت کنٹرول میں ہے، اور نہ ہی ناامنی کو ختم کرنے کے لیے مؤثر فیصلہ کن قدم اٹھایا جا رہا ہے. ہر چیز ادھوری ہی ہے، اور ایسے میں جو پاکستان کے اندر سیاست شروع ہو گئی ہے وہ افسوسناک ہے. اس وقت موجودہ حکومت نے ایک ہتھیار اپنایا ہوا ہے، اور وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت ہے، خصوصاً بانی پی ٹی آئی تحریک انصاف کا بانی جو جیل میں ہے، اور اس کے جیل میں ہونے سے جو فضا بنی ہوئی ہے وہ پاکستان کے لیے شاید سب سے زیادہ دلچسپ بنی ہوئی ہے کہ وہ جیل میں ہیں اور جیل میں ان کو دشواری ہو رہی ہے، سختی ہو رہی ہے، اور ان کی جماعت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کی رہائی کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے. ان کے لیے دھرنے دیتے ہیں، ان کے لیے عجیب و غریب ڈرامے کرتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں اور جلسے جلوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن
کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھا سکتے. اتنے پاپولر لیڈر کی پاپولیرٹی کا بانڈا پھوٹ گیا ہے کہ 2 سالوں سے لگ بھگ جیل میں ہیں, اور جیل سے نکالنے کے لیے نہ عوام نکلے ہیں, نہ خواص نکلے ہیں, نہ کوئی, بلکہ چند ایک مسخرے انہوں نے آگے کیے ہیں, اور انہیں لالچ دے کر, انہیں کچھ طمع دے کر انہوں نے ان کے ذریعے سے یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے. اور ہر روز پاکستان کے اخبار, مثلا ابھی جو واشنگٹن اجلاس ہے, اس کو پاکستان کے اخبار نے جس طرح کوریج دینی چاہیے تھی نہیں دی. چونکہ روزانہ آپ دیکھیں جیسے ایران کا محاصرہ ہے, جیسے امریکہ خلیج میں جو کر رہا ہے, مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں, لیکن سرخیاں پاکستان کے اندر بانی پی ٹی آئی کی آنکھ, ایک آنکھ, اس ایک آنکھ کی دید, اس کے علاج, اس میں ٹیکہ, اس میں فلاں, اس میں ان کی بہن کا موقف, اس میں ان کی بیوی کا موقف, اس میں ان کے فلاں پارٹی مخالف دڑے کا موقف, پارٹی کے اس دڑے کا موقف. یعنی موجودہ حکومت نے بڑے کامیاب طریقے سے پی ٹی آئی کو چلایا ہے. پی ٹی آئی جو موجودہ پی ٹی آئی ہے, چونکہ 2 پی ٹی آئی تھیں, ایک پی ٹی آئی جو پریس کانفرنس کر کے گھروں میں جا بیٹھے ہیں اور ہمیشہ کے لیے سیاست کو خیر آباد کہہ دیا ہے, کم از کم جب تک فیلڈ مارشل ہیں اس وقت تک یہ دوبارہ سیاست میں آنے کی جرات نہیں کریں گے. ایک وہ پی ٹی آئی تھی, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی پی ٹی آئی تھی. اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی میں وہ لوگ شامل کیے تھے, اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی سے کانفرنس کرا کے باہر کر دیے ہیں. پھر اس کی جگہ پر ایک نئی پی ٹی آئی وجود میں آئی, اور اس پی ٹی آئی میں وکلاء اور ان نون قسم کے لوگ آگے لائے گئے, اور یہ بھی حکومت ہی کے لائے گئے لوگ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لائے گئے لوگ ہیں. اور ان سے یہی کرانا مقصود تھا. جیسے پہلے گنڈا پور صاحب تھے, تو انہیں خود پی ٹی آئی نے نکال دیا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, پی ٹی آئی کے نام پر وقت بھی ضائع کر رہا ہے اور نقصان بھی پہنچا رہا ہے. اور اب انہوں نے جو نیا وزیر اعلیٰ بنایا اور نئی کابینہ, تو یہ سارے در حقیقت وہی ایکٹر ہیں جو حکومت لے کر آئی ہے, اور حکومت ان کے ذریعے سے یہ مسائل اٹھاتی ہے کہ کبھی بیماری کا مسئلہ, کبھی آنکھ کا مسئلہ, کبھی کھانے کا مسئلہ, کبھی پکانے کا مسئلہ, کبھی مالش کا مسئلہ, کبھی کیا, ہر روز. یعنی یہ سیاسی جماعت ہے, نہ عالمی مسائل میں کوئی اس کی رائے ہے, نہ عالمی مسائل میں کوئی اس کا نظریہ ہے, نہ عالمی مسائل میں. غزہ 2 سال ظلم میں پستا رہا, ایک لفظ اس جماعت کے منہ سے نہیں نکلا. اور اسی طرح ملکی حالات, دہشت گردی ہے, بہت کچھ ہے, ایک جملہ بھی ان کی زبان سے نہ ملکی حالات میں, نہ پاکستانی قوم کے حوالے سے. بس ان کو ایک بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ہے, بانی پی ٹی آئی آزاد کرو, بانی پی ٹی آئی چھوڑ دو, اور چھڑانے کے لیے کوئی مؤثر اقدام بھی نہیں کرتے. صرف ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے تاکہ میڈیا ادھر مصروف رہے, پی ٹی آئی کی آنکھ میں مصروف رہے, اور پھر میڈیا کی توجہ ہی نہ ہو ان مسائل کی طرف جو اس وقت عالمی افق پر یا پاکستانی افق پر جاری ہیں. یہ بھی حکومت کی ایک کامیاب پالیسی ہے کہ اپوزیشن جماعت کا جو حشر کیا ہے انہوں نے, شاید تاریخ میں کسی بھی اپوزیشن جماعت کا اتنا برا حشر نہیں کیا گیا. خود پاپولر کے دور میں اپوزیشن میں نواز شریف جیل میں تھے, ان کی بیماری کا ایشو چھیڑا, اور ابھی بعض لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہ اس احسان کا بدلہ ہے. چونکہ نواز شریف جب جیل میں تھے تو ان کی بیماری پی ٹی آئی ہی کی طرف سے یہ سینیریو بنایا گیا تھا. فیض حمید نے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر یہ نظریہ بنایا تھا کہ ہم انہیں بیماری کا بہانہ قرار دے کر ملک سے باہر بھیج دیں اور پھر ملک کے اندر اپنی سیاست کرتے رہیں. اور یہ لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب نے بھی یہی احسان کا بدلہ دیا ہے کہ آپ بھی بیماری کے بدلے باہر چلے جاؤ علاج کے لیے, اور باقی عمر باہر گزارو, پھر جب موقع ملے واپس آؤ. یہ لیکن وہ آنکھ والی بیماری جو انہوں نے شروع کی تھی, وہ اب بیانات آتے ہیں کہ اس عمر میں 6/6 نظر ہو گئی ہے. پہلے گھڑی نظر آتی تھی, ابھی سوئیاں بھی نظر آتی ہیں. خوب یہ وہ ڈرامہ ہے جو روزانہ چھڑا ہوا ہے. پارٹی کے اندر بھی ایک کشمکش ہے, باہر بھی ہے, اور باہر جو انہوں نے کرائے کے لیڈر لے جا کر بٹھائے ہوئے ہیں, اچکزئی صاحب جیسے, ان کے ذریعے سے
ایک سیاسی عہدم مچایا ہوا ہے۔ بہرکیف انتہائی افسوسناک صورتحال ملک کے اس پہلو سے بھی ہے۔ یہ لوگ جو اپوزیشن میں بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں یہ حکومت کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں۔ جس طرح پہلے بھی ایسے ہوتا تھا، پاپولر کے زمانے میں اپوزیشن سب سے بڑی سپورٹر تھی پاپولر کی، اور ابھی بھی وہی دہرایا گیا ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن جیسی سیاست کر رہی ہے، جس طرح کا ماحول انہوں نے بنایا ہوا، یہ سب سے بڑی حکومت کو سپورٹ ہے، اور حکومت کے لیے کوئی دشواری نہ کھڑی کر سکتے ہیں نہ کھڑی کرنے کے قابل ہیں۔ اور اس طرح انہوں نے توجہ، جس طرح حکومت میں تھے تو ملک کا وقت ضائع کیا، عوام کا وقت ضائع کیا، 3-4 سال ضائع کیے ملک کے، اور اپوزیشن میں بھی بیٹھ کر یہی ان کا رویہ ہے، اور اس سے حکومت بہت مثبت استفادہ کر رہی ہے۔ یعنی ان کے ان ناموزوں نامعقول حرکتوں سے حکومت کی ساکھ باہر دنیا میں بہتر ہو رہی ہے، کہ یہ اس قسم کی ان کی اپوزیشن ہے جس کے پاس نہ کوئی بیانیہ ہے، نہ کوئی موقف ہے، نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی بنیاد ہے، صرف پی ٹی آئی کا کمرہ، پی ٹی آئی کی کرسی، پی ٹی آئی کے بانی کی بستر، پی ٹی آئی کا کھانا، پی ٹی آئی کے ان کی آنکھ، ان کی اینک، ان کا ڈاکٹر، ان کی ملاقات، سارا زور سارا دن رات اسی میں ہے، کس کی ملاقات ہو کس کی نہ ہو، ایک کی کراتے ہیں دوسرے کی کرائیں، اس کی کراتے ہیں، تو اس میں ان کو لگا دیا ہے۔ ایک ان کو مقدس مرشد بنا کے رکھا ہوا ہے، زیارت کرنے والے شرف یاب ہوتے ہیں، اور ساری آرزو یہی ہے کہ ہمیں بانی کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس کام کے اندر ان کو لگایا گیا ہے، جبکہ کسی قانون سازی کا حصہ نہیں ہے، کسی باقی تعمیراتی کام کا حصہ نہیں ہے، کسی بھی ملکی بحران کے حل میں کوئی کسی قسم کا، نہ عوامی سطح پر، نہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ، نہ حکومت کے ساتھ، اور نہ دہشت گردی کے روکنے میں کوئی کردار ہے، نہ فرقہ واریت کو روکنے میں کوئی کردار ہے، نہ مہنگائی ختم کرنے میں کوئی کردار ہے، نہ سیاست کرنے میں کوئی کردار ہے۔ ایک نہایت غیر سنجیدہ قسم کا ماحول ملک میں، اور میڈیا کی خوراک ہے۔ البتہ میڈیا سارا، حکومت نے کامیابی سے میڈیا کو مشغول کر دیا ہے پی ٹی آئی کے بانی کی آنکھ میں، اور ان کے معائنے میں، اور ان کے ڈاکٹر میں، اور ان کے آنے نے اور ان کے جانے نے، ساری سرخیاں، سارا میڈیا، اینکرز اور پرنٹڈ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سارا اس کے پیچھے لگا دیا ہے، جبکہ باقی جو موضوعات ہیں وہ اپنی جگہ جاری ہیں۔ یہ کام پاکستان کے اندر افسوسناک ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس ماہ رحمت و برکت و خیر میں اللہ تبارک و تعالی فلسطینی و غزہ کے مظلومین کو اللہ ظلم سے نجات عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ایران کی حفاظت فرمائے، رہبر ایران کی حفاظت فرمائے، انقلاب اسلامی کی، اور اللہ تبارک و تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے، اور ان بحرانوں اور فتنوں سے اللہ پاکستان کو نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔